وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے صدقے بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. یعنی صلہ رحمی کا حق یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار اور کوئی خاندان کا فرد اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے تو یہ بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ صلہ رحمی کا حق نہیں ہے. صلہ رحمی کا حق یہ ہے کہ کوئی اقربا میں سے اس سے توڑنا چاہتا ہے، یہ پھر بھی اللہ کے خاطر اس سے جوڑنا چاہتا ہے. یہ صلہ رحمی کا حق ہے. باقی سامنے والا صلہ رحمی کر رہا، یہ بھی صلہ رحمی کر رہا، یہ باہمی محبت بھی بہت مبارک ہے، لیکن صلہ رحمی کی جو برکات ہیں اور جو اجر و ثواب ہے وہ تو اس پر ہے کہ کوئی نہیں بھی ملنا چاہتا، یہ پھر بھی اللہ کے خاطر اس سے ملنا چاہتا ہے اور پھر اللہ کے خاطر اسے جوڑنا چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدلے کا نام صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے اور قرابت داروں کا حق ادا کرے جب وہ اس کے ساتھ قطع رحم اور اس کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کرے. حق تلفی کا معاملہ کرے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک. پوری معاشرتی اور اخلاقی زندگی کا خلاصہ یہ تین چیزیں. مسلمانوں کی پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ یہ تین چیزیں. سل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے. واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر. واعطِ من حرمک، اور جو تیری حق تلفی کرے تو اس کو بھی حق ادا کرے. تین خوبیاں ہیں جو پوری اخلاقی زندگی کا خلاصہ ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا. کمال درجے کا ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق کمال درجے کے. کمال اخلاق علامت ہے کمال ایمان کی. اور دیکھیے بھائی، یہ اخلاق امت میں زندہ ہو جائیں، ہم میں زندہ ہو جائیں. سل من قطع، جو توڑے تم جوڑ. اور یہ جو کیوں جوڑ رہا، اس لیے نہیں کہ سامنے سے بدلہ اچھا ملے گا، نہ اللہ کے خاطر. واعف عمن ظلمک، اور جو زیادتی کر رہا ہے یہ اسے بھی معاف کر رہا ہے. واعطِ من حرمک، اور جو اس کی حق تلفی کر رہا ہے یہ اس کا بھی آگے بڑھ کر حق ادا کر رہا ہے. یہ جو اخلاق ہے نا، یہ جو اخلاق ہے ہر نفلی عبادت سے بڑھیا ہیں، ہر نفلی عبادت سے زیادہ وزنی ہیں. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے. میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے زیادہ بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے. سل من قطعک، جو توڑ رہا ہے تم جوڑ رہا. اور اگر آدمی یہ سوچ لے کہ زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے اور یہ ساری کمائی وہاں کی ہے، تو دل کی اس ناگواری کو برداشت کر، دل کے لیے بڑی ناگواری ہے
تو کوئی زیادتی کر رہا ہے اور اسے معاف کر رہا ہے، کوئی اچھا نہیں کر رہا اور یہ اچھا کر رہا ہے. اس پر نفس پر بڑا بوجھ آتا ہے اور اسے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب آدمی یہ دیکھ لے کہ اس کا کمائی بہت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت ہے، اور یقین جانیے کوئی اللہ کی خاطر ایسا کرے گا وہ اپنے دل کے اندر ایک عجیب حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی ایک حلاوت محسوس کرے گا، ایک نور اور ایک مٹھاس محسوس کرے گا. اللہ کی خاطر معاف کر دیا، اللہ کی خاطر درگزر کر دیا. طاقت رکھ سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، اور اس کا منہ نوچ سکتا ہے، اور اسے اچھی سنا سکتا ہے، اور اسے پوری قدرت بھی ہے، لیکن پھر اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے. بہت بڑھیا عمل ہے، بہت بڑھیا عمل ہے. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے نا، جو ایسا کرتا ہے اللہ بھی پھر اسے جلدی معاف کر دیتا. اللہ کریم بھی اسے بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں. پوری قدرت ہے، اچھا ذلیل کر سکتا ہے، اور اسے اچھا رسوا کر سکتا ہے، اور اسے اچھا بدنام کر سکتا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے اپنا بدلہ چکا سکتا ہے، لیکن معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا کرتا ہے نا، ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت میں اسے اپنے پیاروں میں شامل کر لیں گے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے. اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے، اسے اپنے پیاروں میں شامل کر لیں گے. یہ ایسا عظیم عمل ہے. تو پھر ظاہر ہے ایک عام مسلمان کا حق ہے، وہ بھی بڑھیا حق ہے، اور پھر رشتہ داری کا حق تو اس سے بھی بڑھیا ہے. رشتہ داری کا حق تو اس سے بھی بڑھیا ہے. جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا ہی بڑھتا ہے. ماں باپ ہے، سب سے بڑا حق ہے. بہن بھائی ہیں، سب سے بڑا حق ہے. ایسی جو جتنا رشتہ دار قریب ہے اس کے حقوق ہیں، اور کوئی آدمی اللہ کی خاطر معاف کر لے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، سارے جھگڑے ہوتے کس کے لیے؟ اس دنیا کی خاطر ہوتے ہیں، زمین کی خاطر ہوتے ہیں، مالی جھگڑے ہوتے ہیں، مالی جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کے جھگڑے ہوتے ہیں، وراثت کے جھگڑے ہیں، لین دین کے جھگڑے ہیں، کاروبار کے جھگڑے ہیں. یہ سارے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرمان لگے کوئی آدمی زمین کا جھگڑا اس لیے چھوڑتا ہے، حالانکہ اس کا حق بھی ہے، حق بھی ہے، اور زمین کا وہ حق اسی کا ہے، لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے. تو میں اطمینان دلاتا ہوں اسے میں جنت کے بیچوں بیچ اسے محل دلاؤں گا. اب کوئی آدمی کو یہ سامنے ہو کہ دنیا کے زمین چھوڑ دوں اور آخرت میں اللہ کے نبی سے زمین لے لو، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے. دنیا کی یہ زمین چھوڑ دوں جس نے ساتھ بھی نہیں جانا. 40 سال تو ویسے ہی ہو گئے، پیچھے رہ کتنے گئے؟ 50 سال تو ویسے ہی ہو گئے، یہ زمین کتنے عرصے رہنی ہے؟ 60 سال تو ویسے ہی ہو گئے، یہ زمین کب تک اس سے نفع اٹھانا ہے؟ اور اس کے بدلے میں اللہ کے نبی فرمان لگے ہم انہیں زمین دیں گے جنتوں کو، جنت کے بیچوں بیچ. اگر ایمان ہو تو ظاہر ہے حوصلہ کرنا آسان ہو جائے گا نا، درگزر کرنا آسان ہو جائے گا، اور اپنا حق چھوڑنا آسان ہوگا. بدلہ بڑا مل رہا ہے. کوئی کہہ دے میاں تم اس کو یہ زمین چھوڑ دو، میں تمہیں ڈیفنس میں ایک 500 گز کا بنگلہ دیتا ہوں. ہاں میاں چھوڑ دی. ضمانت دیتے ہو؟ فوراً چھوڑ دے گا، فوراً چھوڑ دے گا. بھائی اس سے اچھی چیز مل رہی ہے نا، تو چھوڑنا آسان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اعتماد ہو اور آپ کی سچائی پر ایمان ہو اور آخرت کی زندگی کی عظمت اور اہمیت ہو، تو میرے عزیزو اپنے حق سے دستبردار ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے. اپنے حق سے بھی دستبردار آسان ہو جاتا ہے. کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو، کہیں رشتہ داری خراب نہ ہو، کہیں صلہ رحمی میں فرق نہ آئے. یہ بڑھیا انعام پانے کے لیے جھگڑا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے.
اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی کی سچائی پر اور آپ کی ذات و صفات پر اور آپ کے ارشادات پر کامل یقین نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.